بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ کا میزبان محمد عالمگیر قادری حاضر خدمت ہے۔ محرم الحرم کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تم میں، ایک قرآن اور ایک اطرت اہل بیت اطہار۔ جو ان کو تھامے رہے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی۔ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی۔ بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ آج امام علی مقام امام حسین جگر گوشہ بطول زہرا راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہیں۔ ہمارے ساتھ نوجوان سکالر، وطن عزیز پاکستان کے معروف عالم دین، انتہائی خوبصورت افکار و خیالات کا اظہار کرنے والی شخصیت، اسلام پر گہری نظر رکھتے ہیں، علامہ مفتی فاروق عظمت صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب مزاج گرامی؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا خاص کرم۔ بہت شکریہ جناب کی آمد کا، وقت دینے کا، شکریہ بلانے کا اتنے پیارے پروگرام میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے امام علی مقام امام حسین کے بچپن کی، آپ کے اس مقام کی، مرتبے کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ کی کیا شان ہے، آپ جوانوں کے سردار بھی ہیں جنت کے، اور پھر آپ سے کس طرح عقیدت اور محبت رکھنی چاہیے، کس طرح مومن آپ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر سکتا ہے، اور پھر امام علی مقام امام حسین کا بچپن کیسا تھا، کیا بشارت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے حوالے سے، یہ نام کیسے چنے گئے، پھر ان حوالے سے، ناموں کے حوالے سے بہت سارے دوستوں کا خیال ہے کہ مولا علی نے آپ کا نام رکھا، تو پھر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا دوبارہ نام جنت سے روایات میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ سے گزارش کی، رب تعالیٰ نے جنت سے یہ نام بھیجے ہیں، اس سے پہلے یہ نام کسی کے نہیں تھے، تصور نہیں ملتا۔ اور جب سے کائنات تخلیق ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک کسی کا یہ نام نہیں تھا۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب، پہلا بنیادی سوال کہ امام علی مقام امام حسین کی جب ولادت سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بشارتیں ہوں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کے اتنے پیارے پروگرام کی ساری ٹیم کا شکریہ کہ آپ اتنا بہترین پروگرام کر لیں۔ میرے لیے سعادت ہے اس میں گفتگو کرنا اور آنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والسلام اللہ علیہ، آپ کی ولادت سے پہلے حضرت جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو زوجہ ہے حضرت ام فضل، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے گئی، تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ خواب دیکھا ہے، لیکن خواب ایسا ہے میں بیان نہیں کر سکتی، اور وہ مناسب نہیں میں بیان کروں۔ تو اللہ کے پاک نبی مسکرایا، فرمایا جو ہے چچی آپ بیان کریں، میں اس کی بہتر تعبیر آپ کو سناؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا۔ اب اللہ کے پاک نبی نے فرمایا یہ خواب برا نہیں، یہ تو اچھا خواب ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے نوجوانوں کا سردار بنائے، اور یہ بشارت تھی، اور فرمایا کہ وہ جوانوں کا سردار ہوگا، فرمایا وہ عالموں کا سردار ہوگا، وہ علماء کا سردار ہوگا، وہ شہداء کا سردار ہوگا۔ یہ ساری بشارتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل پورے بیان کیے۔ اب حضرت علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی ولادت 5 شعبان کو ہے، 5 شعبان کو آپ پیدا ہوئے سن 6 ہجری میں، اور حضرت امام حسین جب پیدا ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے کان میں اذان خود دی، سبحان اللہ، اپنا لعابدان بطور گھٹی آپ کے منہ میں رکھا، اور حضور علیہ السلام نے دعائیں عطا فرمائی، بہت ساری دعائیں کی۔ امام حسین وہ ہیں جنہوں نے جب آنکھ کھولی تو سرکار کا دیدار کیا، چہرہ مصطفیٰ دیکھا۔ امام حسین وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لعاب دہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
آپ کے پیٹ میں گیا۔ امام حسین وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سرکار کی اذان کی آواز سنی۔ سبحان اللہ۔ امام حسین وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا نام سنا تو مصطفیٰ کریم کی زبان سے سنا۔ امام حسین وہ ہیں جنہوں نے دیدار کیا تو سب سے پہلے مصطفیٰ کریم کا دیدار کیا۔ اب حضور علیہ السلام آپ کے پاس تھے، یہ سارے معاملات ہوئے، تو پھر ساتویں دن آپ کا نام حسین رکھا گیا، اور آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے جن کا نام انہوں نے شبیر و شبر رکھا، میں نے ان کی مناسبت سے یہ حسین اور حسن نام رکھا ہوں، اور فرمایا اللہ نے یہ نام مجھے جنت سے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ یہ جنت سے نام جنت سے نام اس سے پہلے یہ نام کسی کے نہیں تھے، اور اس سے پہلے یہ نام حسن حسین رکھے نہیں گئے۔ یہ شواہد النبوت میں بھی حضرت علامہ عبدالرحمن جامی نے بھی یہ تحریر فرمایا ہے کہ حسن حسین نام پہلی مرتبہ رکھا گیا۔ پھر 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا، تو ہمیں اس سے 3 باتیں پتہ چلی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کان میں آذان دینا سنت مصطفیٰ ہے، نیک بندے سے آذان دلوائی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نام جب بھی رکھے جائیں خدا اور مصطفیٰ کی مرضی سے رکھے جائیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ بھی کرنا چاہیے۔ یہ حضرت امام حسین کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے آنے کی خوشی میں کیا گیا۔ فلسفہ امام علی مقام امام حسین کے فضائل کے اعتبار سے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سرکار نے فرمایا احب اللہ حسینن، کہ اللہ کریم احب اللہ منا و احب من الحسین و احب اللہ منا، فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے حسین سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی حسین کی محبت مجھ سے ہے، حسین کی محبت میری محبت خدا کی محبت، حسین سے بغض میرا بغض رب کا بغض، یعنی حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی، میری دشمنی رب کی دشمنی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص حضرت امام حسین کو سونگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ جب سونگتے تھے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا حسین سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور فرمایا اسی لیے آپ کا لقب ریحانۃ الرسول ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا پھول، اور جنت کے ایک پھول کا بھی نام ریحان ہے، اسی وجہ سے آپ کو ریحانۃ الرسول بھی کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب آپ بوسے لیا کرتے تھے حضرت امام حسن حسین کے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ حسین کی محبت میری محبت ہے، میری محبت میرے رب کی محبت ہے۔ تو اسی طرح اب شواہد النبوت میں ایک بات لکھی ہے کہ جبریل امین تشریف لائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب یہ بھی بڑی فضیلت ہے، تو اللہ کے پاک نبی نے اپنے دائیں زانو پر امام حسین کو، بائیں زانو پر اپنے سگے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رکھا ہوا تھا۔ جبریل امین تشریف لائے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے ان دونوں بیٹوں میں سے ایک اپنے پاس بلانا ہے، ایک آپ کو عطا فرمانا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ اختیار کل آپ کو دے دیا ہے، کس کو دینا چاہتے ہیں؟ کس کو دینا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے سوچا کہ اگر حسین گئے تو فاطمہ کو تکلیف ہوگی، علی کو فاطمہ کو رونا مجھ سے برداشت نہیں، ہاں تو نبی کو ہر چیز برداشت ہے، علی اور فاطمہ کا دکھ برداشت نہیں، تو آپ نے فرمایا جبریل ابراہیم جائیں تو میں رہوں گا، میں غمگین ہوں، میں غمگین تو میرے غم کا کچھ نہیں، فاطمہ غمگین نہ ہو۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے پھر کہ میں نے ابراہیم کو دیکھ کر حسین کو اللہ کریم نے میری دعا کی وجہ سے زندگی عطا فرمائی، یعنی میں نے اپنے ابراہیم کو حسین پر قربان کر دیا، اور پھر حسین پر کیوں نہ قربان کریں کہ حسین نے اپنی جان دین پر قربان فرمائی۔ تو یہ اللہ کریم نے اصل میں میرا رب جسے بڑا منصب دینا چاہے نا، پھر اس کی تربیت بھی بڑی ہوتی ہے۔ دیکھیں آج اگر کوئی بندہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے تو ہم کہتے ہیں کہ جی کچھ پڑھا ہوگا، اس میں کوئی قابلیت ہوگی۔ کوئی بندہ ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر قابلیت ہوگی، اس نے اتنے بڑے ادارے میں پڑھا ہے۔ جتنا بڑا استاد ہوگا شاگرد اتنا قابل ہوتا ہے۔ استاد اور شاگرد یہ قابلیت کا جو ہے تقابل کیا جاتا ہے استاد سے، اور حضرت امام حسین کی تربیت خود سرکار نے فرمائی، براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کر رہی ہے، تربیت فرمائی، پرورش فرمائی، چلنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، اللہ کے نبی کو بولتے ہوئے دیکھا۔ اور یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب خطبہ دیا کرتے تھے
حسن حسین جب آتے تھے تو سرکار ممبر چھوڑ کر نیچے تشریف لے آتے تھے. تو وہ شخصیت جن کے لیے خدا کا ذکر چھوڑ کر مصطفیٰ کریم انہیں راضی کرنے آ جاتے تھے، اور وہ اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ حسین وہ ہے جس کی رضا میں میرے رب کی رضا. علامہ صاحب ایک سوال ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، یہ نواسے بھی ہیں، یہ جگر گوشہ یہ بطول زہرا بھی ہیں، یہ مولا علی کے لگتے جگر بھی ہیں، یہ سارے فضائل ہیں، لیکن اس سے بڑی فضیلت ہے کہ وہ صحابی رسول بھی. کیا بات ہے. ایک ہندو شاعر کا مجھے شعر یاد آ گیا، وہ آپ کو سناتا ہوں. وہ کہتا ہے مورے امام سا نہ کوئی ہے نہ کوئی حیو، آپ امام باپ امام پوت امام اور امام کو بھائیو. یعنی میرے امام جیسا کوئی نہیں، خود بھی امام ہے، والد بھی امام ہے، بھائی بھی امام ہے، اور خود بھی امام ہے، اور اللہ کریم نے بیٹا بھی امام عطا فرمایا. آپ امام باپ امام پوت امام، یعنی خود بھی امام، والد بھی امام، بیٹا بھی امام، اور امام کو بھائیو، یعنی حضرت امام حسین کے بھائی ہیں. تو امام حسین جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ حسین ہونے کے لیے ماں فاطمہ چاہیے، حسین ہونے کے لیے باپ علی چاہیے، حسین ہونے کے لیے نانا مصطفیٰ چاہیے، اور حسین ہونے کے لیے بیٹا امام زین العابدین چاہیے. تو اتنی ساری فضیلتیں بندہ کہاں سے لائے گا. پیغام یہ ہے کربلا کا، دھرتی میں جو 72 جانثاروں نے قربانی دی، 6 ماہ کا لال علی اصغر بھی قربان ہو گیا، وہ 6 ماہ کا لال آپ نے فرمایا میرے پاس یہ رہ گیا ہے، یہ بھی لے جاؤ، کیونکہ یہ سخی گھرانہ ہے. اسلام کو دوام بخشا، قرآن کو دوام بخشا، اذان کو دوام بخشا، نمازیں ہو رہی ہیں. آج بھی اگر اذان خالص ہے تو حسین کے صدقے، نماز خالص ہے تو حسین کے صدقے، قرآن موجود ہے عصری حالت میں تو حسین کے صدقے. اسلام کو جب خطرہ تھا، جب امام حسین سمجھے نا کہ جس طرح تورات زبور انجیل بدل گئے، میرے نانے کا قرآن اور میرے نانے کا دین خطرے میں ہے کہ یہ اسے کچھ نہ کچھ کر دیں گے، تو امام حسین پھر میدان عمل میں آ گئے. تو جو امام حسین نے، ہم یہ تو بیان کرتے ہیں کہ فلاں نے جان قربان کی، فلاں نے، لیکن ہمیں غور اس پر کی جائے کہ کیوں کی. وہ اس لیے ظلم کے سامنے ڈٹ جانا. جب فجر کے وقت اذان ہوتی ہے تو ہمیں جب مؤذن بلاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، تو اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ فلاح وہ ہے جو امام حسین نے ہمیں ورثے میں دی ہے. یہ فلاح وہ ہے اذان کے لیے، قرآن کے لیے، نماز کے لیے، دین کے لیے. سب سے بڑی بات یہ کہ جو نانا نبی نے جس ہاتھوں پر بوسہ دیا تھا، دنیا والوں کو بتا دیا کہ واقعی وہ ہاتھ اس قابل تھے کہ جن پر مصطفیٰ کریم بوسے دے، کیونکہ وہ ہاتھ کٹ تو گیا لیکن وہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں گیا. یعنی باطل کے سامنے گردن کٹ سکتی ہے حسین کی اور حسینیوں کی، لیکن کبھی جھک نہیں سکتی. اللہ کریم نے آج تک یہ جو دین اسلام کو دوام بخشا ہے نا، اس کی جڑوں میں حسین کا خون ہے. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تو آ سکتی ہے، قرآن بدل نہیں سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے، اذان بدل نہیں سکتی، قیامت آ سکتی ہے، محمد و آل محمد کی شان کبھی کم نہ ہوگی. اور صحابہ کرام کا رتبہ بھی ہمیں آل بیت نے عطا فرمایا ہے. ان کے بچوں کے نام، پوتوں کے نام، سب وہ صحابہ کرام کے نام پر تھے. اور یہ بھی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدا را خیال کریں. حسین نے خلفاء کے سامنے جو ادب ان کا حسین کرتے تھے، حسین سے بڑا کوئی نہیں، حسین سے بڑا محب کوئی نہیں آل بیت کا. حسین کو دیکھو کہ صدیق اکبر کا ادب کیسے کرتے تھے، حسین کو دیکھو کہ عمر فاروق کا ادب کیسے کرتے تھے، حسین کو دیکھو کہ حضرت عثمان کا ادب کیسے کرتے تھے. کیا تم امام حسین سے بڑے آل بیت کے محب بن گئے ہو؟ حسین حضرت امام حسین سے بڑے عالم ہو، تمہارا علم زیادہ ہے. کوشش کرو کہ امام حسین جیسا اگر تم نے رویہ اختیار کرنا ہے تو صحابہ کرام کی عزت کرنا سیکھو، احترام. بہت شکریہ علامہ صاحب. آپ کا ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں، خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں، اہل ایمان شہ مشرقین کہتے ہیں. جسے خدا کے سوا کچھ یاد نہ رہے، زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں. انسان کو جوش ملیہ نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اپنے میزبان محمد عالمگیر قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.